इमरान खान तो पाकिस्तान रियासत मदीना बनाना चाहता था। ये रियासत मदीना है जिसमें आपकी माँ बहनें बेटियाँ सड़क पर पड़ी हैं। क्या ये रियासत मदीना है? चौथा दिन है आप लोगों को, क्या आप लोग सड़क पर सो रहे हैं? लाइटें तक यहाँ पर बंद कर दी गई है, वॉशरूम्स बंद कर दी गए हैं। शेम ऑन योरसेल्फ। आप लोगों में से 1000-1500 मर जाएंगे, वो खुश होंगे क्योंकि उनको फंड्स मिलेंगे, उनको आम आवाम से कोई सरोकार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ आप सबको करवाती चलूँ। मैं फरा अजीम शाह और मैं सियासतदान भी हूँ, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं 2 अदारे चला रही हूँ। एक ग्लोबल पीस के नाम से जो 10 मुल्कों में काम कर रहा है और एक ईमान पाकिस्तान के नाम से जो ट्रस्ट है और तहरीक है और खालिस्तन गरीब आवाम के लिए है और गरीबों के हकूक की बात करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरी आवाज़ मैं आप सबको ये बता दूं कि आला हकाम तक सुनते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए भी और इसलिए भी कि मैं आप लोगों की आवाज़, सिर्फ मैं यहाँ आप लोगों से बात करके आराम से नहीं बैठ जाऊंगी। मैं आप लोगों की हर प्लेटफॉर्म पर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और जिनके हाथों में फैसले हैं आप लोगों के लिए किस्मतों के, मैं उधर तक जाऊंगी और भरपूर तरीके से आपके हकूक की आवाज उठाऊंगी। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रही हूँ। आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें कितनी होती हैं? आप लोगों को पता है? पहले तो मैं सबसे ज्यादा एक चीज पर जोर देती हूँ आप सबको, आप आम अवाम हैं, आम नहीं हैं। आपकी ताकत भरपूर ताकत है अगर आप लोग यकजहती हो जाएं, यूनाइटेड हो जाएं और आप लोगों में शऊर बेदार हो जाए और अवाम को ये पता चल जाए कि अवाम की ताकत क्या है। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठा हुआ वजीर आजम आपका सर्वेंट है, प्रेसिडेंट हाउस में बैठा हुआ प्रेसिडेंट आपका सर्वेंट है। ये एस्टेब्लिशमेंट, ये जितने भी लोग हैं, ये सब आपके सर्वेंट हैं। ये अवाम से ही बनते हैं लेकिन अवाम को ही पागल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? कि अवाम को शऊर नहीं है। किस किसने यहाँ पर पीटीआई को वोट दिया था? पीटीआई के धरने कंटेनर्स पर किसने नहीं देखे? यही चौराहा था, यही डी चौक था और आम अवाम बेचारी तड़पती रहती थी किस तरीके से पीटीआई के धरने यहाँ पर थे। इमरान खान तो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता था। मेरा सवाल है इमरान खान से कि क्या ये रियासत मदीना है जिसमें आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पर पड़ी हैं? क्या ये रियासत मदीना है? क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीमात थी? आप हजरत उमर का दौर उठाएं, आज आप हजरत अबू बकर का दौर उठाएं, आप हजरत उस्मान गनी का दौर उठाएं, आप खुद रसूल पाक का दौर उठाएं, तो वो टाकी लगे कपड़े पहना करते थे और वो खुद अवाम में जाते थे और उनके मसाइल हल करते थे। ये कौन से हुक्मरान हैं कि आज अवाम तड़प रही है? हमारे माशरे, आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान की माएँ बहनें बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं और आज चौथा दिन है आप लोगों को कि आप लोग सड़क पर सो रहे हैं। लाइटें तक यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, वॉशरूम्स बंद कर दिए गए हैं। शेम ऑन योरसेल्फ। ये है पाकिस्तान क्या ये? और आप लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया की कितनी ताकत है। पाकिस्तान एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान हमें खुदा ने दिया है तो ये हमारे लिए रहमत है। पाकिस्तान में सब कुछ है, बहुत खूबसूरत और नेक अवाम है। अगर हमारे पास नहीं है तो अच्छे हुक्मरान नहीं है। जिनके हाथों में ये पाकिस्तान है वो लालची हैं, वो लुटेरे हैं, उनको गरीबों से कोई दर्द नहीं है। वो तो चाहते हैं, बल्कि मेरी बात सुने, गरीब अवाम को उन्होंने ईंधन बना के रखा है। आप लोगों में से 1000-1500 मर जाएंगे, वो खुश होंगे क्योंकि उनको फंड्स मिलेंगे, उनको आम अवाम से कोई सरोकार नहीं है। वो अपनी अयाशियों में मसरूफ हैं। मैं कितने मिनिस्टर्स आप लोगों को उठा के बताऊं? खुद प्राइम मिनिस्टर के बच्चे कहां पर हैं? आप लोग खुद देखें, प्रेसिडेंट के बच्चे कहां पर हैं? उनकी बीवियां, उनकी बहनें, उनकी माएं कौन से ऐशो इशरत के उसमें रहती हैं हालात में। और आम अवाम, आप लोग मेरी बात सुने, मैं यहाँ पर आई हूँ सिर्फ आप लोगों का शऊर बेदार करने के लिए। आप लोगों को अगर अपने वोट की ताकत का अंदाजा हो जाए, आप सिर्फ एक थैले के आटे पर 1000 रुपए पर
वोट ना दें, एक नौकरी के बदले आप लोग वोट ना दें, तो आप लोगों की किस्मत बदल जाएगी। मैं यहाँ मैम रुखसाना से और बाकी खवातीन से भी ये पूछ रही थी कि कोई खातून MNA और MP यहाँ पर नहीं आई। अब आज गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है ऑपोजिशन का, उन्हें ये चाहिए था, ऑपोजिशन का जलसा होने जा रहा है, उनको ये चाहिए था कि वो सब मिलके यहाँ पर पहले आते। अगर अवाम के हकूक की बात करते हैं, पूरा पाकिस्तान बंद पड़ा है, यहाँ आप लोग बैठे हैं, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं, बल्कि आप तो सारा दिन सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे आप लोगों की नौकरी होती है और सिर्फ 20,000 तनख्वाह है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। मैं यहाँ बात करूंगी कि ये जो MPs और MNAs हैं, आपको ये पता है कि इनके TADS कितने होते हैं, इनकी तनख्वाहें कितनी हैं, और ये कौन से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आप लोगों को पागल बना दिया, पाकिस्तान को दुनिया भर में इन्होंने बदनाम कर दिया। यहाँ पर आप ये देखें कि पाकिस्तान में क्या नहीं है। सिंगापुर की मिसाल में आप लोगों को यहाँ पर दूं, या मैं आपको GCC कंट्रीज की सहरा को उन्होंने आबाद कर दिया। अपनी आवाम के लिए वो क्या कर रहे हैं। हालात हर जगह खराब हैं, दहशतगर्द हर जगह पर हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान जलील हो रहा है, पाकिस्तानी जलील हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग नाहक मारे जा रहे हैं और मर रहे हैं और खून बह रहा है इस सरजमीन पर, आप सबको होश आ जाना चाहिए और आप सबको खुदा के अजाब से डरना चाहिए। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, क्या ये इस्लाम है इमरान खान कि आज आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पे पड़ी हैं और आपने उनकी लाइटें बंद कर दी हैं, आप उनको धमका रहे हैं, आप उनको यहाँ से भेज रहे हैं और धमकियां उनको दे रहे हैं। उनके बच्चे बीमार पड़े हैं यहाँ पर, उनको वॉशरूम जाने तक की सहूलत नहीं है। वहां भी आपने 10 रुपए रख दिए कि आप वॉशरूम जाएंगे, 10 रुपए दे के आप वॉशरूम जाएं, और आज चौथा दिन है और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस यहाँ पर करीब है। क्या मुझे मैं एक आम शहरी हूँ पाकिस्तान की, मेरी जान भी हाजिर है इस पाकिस्तान के लिए और इस पाकिस्तान के बच्चे के लिए। मैं जब ट्रैवल करती हूँ मुख्तलिफ इलाकों में दुनिया के, तो मुझे शर्म आती है। मैं कहती हूँ कि मैं किस तरीके से हम पुरसकून हो जाते हैं किसी और की सरजमीन पे हम जब लैंड करते हैं, और पाकिस्तान में जब हम आते हैं अपने पर्स छुपा रहे होते हैं, हम अपनी चीजें छुपा रहे होते हैं, औरतें माएँ बहनें सेफ नहीं है। मोटरवे का जो वाकया हुआ, पुलिस उसमें इन्वॉल्व थी, दबा दिया गया। क्या उस औरत को मिला इंसाफ? मुझे बताएं आप लोग। यहाँ पर इंसाफ बिकता है। अगर पुलिस और कोर्ट्स, मैं सबसे ज्यादा ये जजेस को मुखातिब करके यहाँ पर कहती हूँ कि अगर आप लोग सुधर जाएं, आप लोग बिकाऊ ना हो, तो मुल्क का ये हाल ना हो। जिस मुल्क में इंसाफ अमीर के लिए कुछ और गरीब के लिए कुछ और होगा, तो आज मुल्क का यही हाल होगा। और मैं फिर दोबारा आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की आवाज हर जगह पहुंचाऊंगी, और आज बल्कि मेरी ये जो तकरीर है ये भी ऑन एयर हो जाएगी सोशल मीडिया पे, तो आप देखेंगे कैसे ये जागेंगे। मैं पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को ऐसे जलील होते हुए नहीं देख सकती। मैं आप लोगों को मिसाल देती हूँ ईरान की मिसाल आप लोगों के सामने है, ओमान की मिसाल आप लोगों के सामने है। अफगानिस्तान का इसलिए मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगी कि वो तो 40 साल से हालत जंग में है। हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी दहशतगर्द है, सब कुछ होता है। आप कौन सी पॉलिसीज इख्तियार किए हुए हैं? आप अपने जवानों को मैदान जंग, यहाँ पर तो जंग भी नहीं है पाकिस्तान में, फिर भी ये मैदान जंग बना हुआ है और हमारे यूथ मर रही है, धड़ाधड़ मर रही है। आप लोगों को पता नहीं हमारी यूथ खून बहा रही है, बगैर वजह के खून बहा रही है। इस पाकिस्तान पे खुदा रहम करे और हमें अल्लाह के अजाब से बचाए। और मैं एक बार फिर पुरजोर आवाज में इमरान खान को ये कहती हूँ कि रियासत मदीना ऐसा नहीं होता। रियासत मदीना ये नहीं कि आपकी माँ बहनें बेटियां सड़क पर जलील ख्वार हैं। खुदारा होश करो, नहीं तो खुदा की लाठी बे आवाज है और तुम सब जलील हो जाओगे और हम सब देखेंगे। मेरे साथ नारा लगाए आप सब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये एक और मेरा पैगाम इस इंटरव्यू के थ्रू, थोड़ा पानी मिल सकते हैं आप लोगों को? इस इंटरव्यू के थ्रू मेरा एक और पैगाम है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि मेरे ख्याल से हम सबको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम अपने हकूक की आवाज उठाएं, मैं खुद बलोचिस्तान से हूँ, अगर हम अपने हकूक की आवाज उठाते हैं तो यहाँ पर लोग हमें कहते हैं कि आप गद्दार हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं
اور ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو بن سکتا ہے اگر یہ پاکستان صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اگر عوام کا شعور بیدار ہو جائے. پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! بہت شکریہ. عمران خان تو پاکستان ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو. کیا آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں؟ لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں, واش رومز بند کر دی گئے ہیں. شیم آن یور سیلف. آپ لوگوں میں سے 1000-1500 مر جائیں گے, وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے. ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ سب کو کرواتی چلوں. میں فرح عظیم شاہ اور میں سیاستدان بھی ہوں. بلوچستان سے میرا تعلق ہے اور میں 2 ادارے چلا رہی ہوں. ایک گلوبل پیس کے نام سے جو 10 ملکوں میں کام کر رہا ہے اور ایک ایمان پاکستان کے نام سے جو ٹرسٹ ہے اور تحریک ہے اور خالصتاً غریب عوام کے لیے ہے اور غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم پر. اور میری آواز میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حکام تک سنتے ہیں. میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ میں آپ لوگوں کی آواز صرف میں یہاں آپ لوگوں سے بات کر کے آرام سے نہیں بیٹھ جاؤں گی. میں آپ لوگوں کی ہر پلیٹ فارم پر پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس اور جن کے ہاتھوں میں فیصلے ہیں آپ لوگوں کے قسمتوں کے, میں ادھر تک جاؤں گی اور بھرپور طریقے سے آپ کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گی. میں خود پارلیمنٹیرین رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے. پہلے تو میں سب سے زیادہ ایک چیز پر زور دیتی ہوں آپ سب کو. آپ عام عوام ہیں, عام نہیں ہیں. آپ کی طاقت بھرپور طاقت ہے اگر آپ لوگ یکجہتی ہو جائیں, یونائٹڈ ہو جائیں اور آپ لوگوں میں شعور بیدار ہو جائے اور عوام کو یہ پتا چل جائے کہ عوام کی طاقت کیا ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم آپ کا سرونٹ ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ آپ کا سرونٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب آپ کے سرونٹ ہیں. یہ عوام سے ہی بنتے ہیں لیکن عوام کو ہی پاگل بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہ عوام کو شعور نہیں ہے. کس نے یہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ پی ٹی آئی کے دھرنے کنٹینرز پر کس نے نہیں دیکھے؟ یہی چوراہا تھا, یہی ڈی چوک تھا اور عام عوام بیچاری تڑپتی رہتی تھی کس طریقے سے پی ٹی آئی کے دھرنے یہاں پر تھے. عمران خان تو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. میرا سوال ہے عمران خان سے کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی؟ آپ حضرت عمر کا دور اٹھائیں, آپ حضرت ابو بکر کا دور اٹھائیں, آپ حضرت عثمان غنی کا دور اٹھائیں, آپ خود رسول پاک کا دور اٹھائیں تو وہ ٹانکی لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور وہ خود عوام میں جاتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے. یہ کون سے حکمران ہیں کہ آج عوام تڑپ رہی ہے ہمارے معاشرے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں اور آج چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں. لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں, واش رومز بند کر دی گئے ہیں. شیم آن یور سیلف. یہ ہے پاکستان کیا یہ؟ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے. پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. پاکستان ہمیں خدا نے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے. پاکستان میں سب کچھ ہے, بہت خوبصورت اور نیک عوام ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اچھے حکمران نہیں ہیں. جن کے ہاتھوں میں یہ پاکستان ہے وہ لالچی ہیں, وہ لٹیرے ہیں, ان کو غریبوں سے کوئی درد نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں, بلکہ میری بات سنیں, غریب عوام کو انہوں نے ایندھن بنا کے رکھا ہے. آپ لوگوں میں سے 1000-1500 مر جائیں گے, وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے. ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. میں کتنے منسٹرز آپ لوگوں کو اٹھا کے بتاؤں. خود پرائم منسٹر کے بچے کہاں پر ہیں؟ آپ لوگ خود دیکھیں. پریزیڈنٹ کے بچے کہاں پر ہیں؟ ان کی بیویاں, ان کی بہنیں, ان کی مائیں کون سے عیش و عشرت کے اس میں رہتی ہیں حالات میں.
اور عام عوام آپ لوگ میری بات سنیں, میں یہاں پر آئی ہوں صرف آپ لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو اگر اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے, آپ صرف ایک تھیلے کے آٹے پر 1000 روپے پر ووٹ نہ دیں, ایک نوکری کے بدلے آپ لوگ ووٹ نہ دیں, تو آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. میں یہاں میم رخسانہ سے اور باقی خواتین سے بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی خاتون MNA اور MP یہاں پر نہیں آئی. اب آج گجرانوالہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کا, انہیں یہ چاہیے تھا, اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب مل کے یہاں پر پہلے آتے. اگر عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, پورا پاکستان بند پڑا ہے, یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں, بلکہ آپ تو سارا دن صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے آپ لوگوں کی نوکری ہوتی ہے اور صرف 20,000 تنخواہ ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ میں یہاں بات کروں گی کہ یہ جو MPAs اور MNAs ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے TADAs کتنے ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, اور یہ کون سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو پاگل بنا دیا, پاکستان کو دنیا بھر میں انہوں نے بدنام کر دیا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے. سنگاپور کی مثال میں آپ لوگوں کو یہاں پر دوں, یا میں آپ کو GCC کنٹریز کی صحرا کو انہوں نے آباد کر دیا اپنی عوام کے لیے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ حالات ہر جگہ خراب ہیں, دہشت گرد ہر جگہ پر ہیں, لیکن جس طریقے سے پاکستان ذلیل ہو رہا ہے, پاکستانی ذلیل ہو رہے, اور یہاں پر لوگ ناحق مارے جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور خون بہ رہا ہے اس سرزمین پر, آپ سب کو ہوش آ جانا چاہیے اور آپ سب کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. کیا یہ اسلام ہے عمران خان کہ آج آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پہ پڑی ہیں اور آپ نے ان کی لائٹیں بند کر دی ہیں, آپ ان کو دھمکا رہے ہیں, آپ ان کو یہاں سے بھیج رہے ہیں اور دھمکیاں ان کو دے رہے ہیں. ان کے بچے بیمار پڑے ہیں یہاں پر, ان کو واش روم جانے تک کی سہولت نہیں ہے. وہاں بھی آپ نے 10 روپے رکھ دیے کہ آپ واش روم جائیں گے, 10 روپے دے کے آپ واش روم جائیں, اور آج چوتھا دن ہے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں پر قریب ہے. کیا مجھے میں ایک عام شہری ہوں پاکستان کی, میری جان بھی حاضر ہے اس پاکستان کے لیے اور اس پاکستان کے بچے کے لیے. میں جب ٹریول کرتی ہوں مختلف علاقوں میں دنیا کے, تو مجھے شرم آتی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں کس طریقے سے ہم پرسکون ہو جاتے ہیں کسی اور کی سرزمین پہ ہم جب لینڈ کرتے ہیں, اور پاکستان میں جب ہم آتے ہیں اپنے پرس چھپا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں, عورتیں مائیں بہنیں سیف نہیں ہیں. موٹر وے کا جو واقعہ ہوا, پولیس اس میں انوالو تھی, دبا دیا گیا. کیا اس عورت کو ملا انصاف؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. یہاں پر انصاف بکتا ہے. اگر پولیس اور کورٹس, میں سب سے زیادہ یہ ججز کو مخاطب کر کے یہاں پر کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سدھر جائیں, آپ لوگ بکاؤ نہ ہو, تو ملک کا یہ حال نہ ہو. جس ملک میں انصاف امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور ہوگا, تو آج ملک کا یہی حال ہوگا. اور میں پھر دوبارہ آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی آواز ہر جگہ پہنچاؤں گی. اور آج بلکہ میری یہ جو تقریر ہے یہ بھی آن ایئر ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ, تو آپ دیکھیں کہ کیسے یہ جاگیں گے. میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ایسا ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. میں آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں ایران کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے, عمان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. افغانستان کا اس لیے میں یہاں ذکر نہیں کروں گی کہ وہ تو 40 سال سے حالت جنگ میں ہے. ہماری جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی دہشت گرد ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کون سی پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے جوانوں کو میدان جنگ, یہاں پر تو جنگ بھی نہیں ہے پاکستان میں, پھر بھی یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, اور ہمارے یوتھ مر رہی ہے, دھڑا دھڑ مر رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہماری یوتھ خون بہا رہی ہے, بغیر وجہ کے خون بہا رہی ہے. اس پاکستان پہ خدا رحم کرے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے. اور میں ایک بار پھر پرزور آواز میں عمران خان کو یہ کہتی ہوں کہ ریاست مدینہ ایسا نہیں ہوتا. ریاست مدینہ یہ نہیں کہ آپ کی ماں بہنیں بیٹیاں سڑک پر ذلیل و خوار ہیں. خدا را ہوش کرو, نہیں تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور تم سب ذلیل ہو جاؤ گے اور ہم سب دیکھیں گے. میرے ساتھ نعرہ لگائے آپ سب, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور یہ ایک اور میرا پیغام اس انٹرویو کے تھرو, تھوڑا پانی مل سکتے ہیں آپ لوگوں کو؟ اس انٹرویو کے تھرو میرا ایک اور پیغام ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو پاکستان سے اتنی ہی محبت ہے, بلکہ میرے خیال سے ہم سب کو پاکستان سے اتنی محبت ہے
کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے. یہاں پر اگر ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھائیں, میں خود بلوچستان سے ہوں, اگر ہم اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں تو یہاں پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ غدار ہیں. ہم غدار نہیں ہیں, ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایک ویلفیئر اسٹیٹ دیکھنا چاہتے ہیں جو بن سکتا ہے اگر یہ پاکستان صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اگر عوام کا شعور بیدار ہو جائے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. عمران خان تو پاکستان ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں, بہنیں, بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں. کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو. کیا آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں؟ لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں, واش رومز بند کر دی گئے ہیں. شیم آن یور سیلف. آپ لوگوں میں سے 1000-1500 مر جائیں گے, وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے. ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنا تعارف آپ سب کو کرواتی چلوں. میں فرح عظیم شاہ اور میں سیاستدان بھی ہوں, بلوچستان سے میرا تعلق ہے اور میں 2 ادارے چلا رہی ہوں. ایک گلوبل پیس کے نام سے جو 10 ملکوں میں کام کر رہا ہے اور ایک ایمان پاکستان کے نام سے جو ٹرسٹ ہے اور تحریک ہے اور خالصتاً غریب عوام کے لیے ہے اور غریبوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم پر. اور میری آواز میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حکام تک سنتے ہیں. میں اسی لیے یہاں پر آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ میں آپ لوگوں کی آواز, صرف میں یہاں آپ لوگوں سے بات کر کے آرام سے نہیں بیٹھ جاؤں گی. میں آپ لوگوں کی ہر پلیٹ فارم پر, پرائم منسٹر ہاؤس, پریزیڈنٹ ہاؤس اور جن کے ہاتھوں میں فیصلے ہیں آپ لوگوں کے قسمتوں کے, میں ادھر تک جاؤں گی اور بھرپور طریقے سے آپ کے حقوق کی آواز اٹھاؤں گی. میں خود پارلیمنٹیرین رہی ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کو پتا ہے. پہلے تو میں سب سے زیادہ ایک چیز پر زور دیتی ہوں آپ سب کو, آپ عام عوام ہیں, عام نہیں ہیں. آپ کی طاقت بھرپور طاقت ہے اگر آپ لوگ یکجہتی ہو جائیں, یونائٹڈ ہو جائیں اور آپ لوگوں میں شعور بیدار ہو جائے اور عوام کو یہ پتا چل جائے کہ عوام کی طاقت کیا ہے. یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا وزیر اعظم آپ کا سرونٹ ہے. پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا پریزیڈنٹ آپ کا سرونٹ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ سب آپ کے سرونٹ ہیں. یہ عوام سے ہی بنتے ہیں لیکن عوام کو ہی پاگل بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا ہے؟ کہ عوام کو شعور نہیں ہے. کس کس نے یہاں پر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا؟ پی ٹی آئی کے دھرنے کنٹینرز پر کس نے نہیں دیکھے؟ یہی چوراہا تھا, یہی ڈی چوک تھا اور عام عوام بیچاری تڑپتی رہتی تھی. کس طریقے سے پی ٹی آئی کے دھرنے یہاں پر تھے. عمران خان تو پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا تھا. میرا سوال ہے عمران خان سے کہ کیا یہ ریاست مدینہ ہے جس میں آپ کی ماں, بہنیں, بیٹیاں سڑک پر پڑی ہیں؟ کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات تھی؟ آپ حضرت عمر کا دور اٹھائیں, آپ حضرت ابو بکر کا دور اٹھائیں, آپ حضرت عثمان غنی کا دور اٹھائیں, آپ خود رسول پاک کا دور اٹھائیں تو وہ ٹانکی لگے کپڑے پہنا کرتے تھے اور وہ خود عوام میں جاتے تھے اور ان کے مسائل حل کرتے تھے. یہ کون سے حکمران ہیں کہ آج عوام تڑپ رہی ہے؟ ہمارے معاشرے, آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کی مائیں, بہنیں, بیٹیاں یہاں پر موجود ہیں اور آج چوتھا دن ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں. لائٹیں تک یہاں پر بند کر دی گئی ہیں, واش رومز بند کر دی گئے ہیں. شیم آن یور سیلف. یہ ہے پاکستان کیا یہ؟ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کتنی طاقت ہے. پاکستان ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے. پاکستان ہمیں خدا نے دیا ہے تو یہ ہمارے لیے رحمت ہے. پاکستان میں سب کچھ ہے, بہت خوبصورت اور نیک عوام ہے. اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو اچھے حکمران نہیں ہیں. جن کے ہاتھوں میں یہ پاکستان ہے وہ لالچی ہیں, وہ لٹیرے ہیں
ان کو غریبوں سے کوئی درد نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں, بلکہ میری بات سنیں, غریب عوام کو انہوں نے ایندھن بنا کے رکھا ہے. آپ لوگوں میں سے 1000-1500 مر جائیں گے, وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈز ملیں گے. ان کو عام عوام سے کوئی سروکار نہیں ہے, وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں. میں کتنے منسٹرز آپ لوگوں کو اٹھا کے بتاؤں, خود پرائم منسٹر کے بچے کہاں پر ہیں, آپ لوگ خود دیکھیں, پریزیڈنٹ کے بچے کہاں پر ہیں, ان کی بیویاں, ان کی بہنیں, ان کی مائیں کون سے عیش و عشرت کے اس میں رہتی ہیں حالات میں, اور عام عوام. آپ لوگ میری بات سنیں, میں یہاں پر آئی ہوں صرف آپ لوگوں کا شعور بیدار کرنے کے لیے. آپ لوگوں کو اگر اپنے ووٹ کی طاقت کا اندازہ ہو جائے, آپ صرف ایک تھیلے کے آٹے پر 1000 روپے پر ووٹ نہ دیں, ایک نوکری کے بدلے آپ لوگ ووٹ نہ دیں, تو آپ لوگوں کی قسمت بدل جائے گی. میں یہاں میم رخسانہ سے اور باقی خواتین سے بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ کوئی خاتون MNA اور MP یہاں پر نہیں آئی. اب آج گجرانوالہ میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کا, انہیں یہ چاہیے تھا, اپوزیشن کا جلسہ ہونے جا رہا ہے, ان کو یہ چاہیے تھا کہ وہ سب مل کے یہاں پر پہلے آتے. اگر عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, پورا پاکستان بند پڑا ہے, یہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں, یہ لیڈی ہیلتھ ورکرز جو ہیں, بلکہ آپ تو سارا دن صبح سے لے کے رات تک 24 گھنٹے آپ لوگوں کی نوکری ہوتی ہے اور صرف 20,000 تنخواہ ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. میں یہاں بات کروں گی کہ یہ جو MPs اور MNAs ہیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ ان کے TADS کتنے ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں کتنی ہیں, اور یہ کون سے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. آپ لوگوں کو پاگل بنا دیا, پاکستان کو دنیا بھر میں انہوں نے بدنام کر دیا. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے. سنگاپور کی مثال میں آپ لوگوں کو یہاں پر دوں, یا میں آپ کو GCC کنٹریز کی صحرا کو انہوں نے آباد کر دیا. اپنی عوام کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں. حالات ہر جگہ خراب ہیں, دہشت گرد ہر جگہ پر ہیں, لیکن جس طریقے سے پاکستان ذلیل ہو رہا ہے, پاکستانی ذلیل ہو رہے ہیں, اور یہاں پر لوگ ناحق مارے جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں, اور خون بہ رہا ہے اس سرزمین پر. آپ سب کو ہوش آ جانا چاہیے اور آپ سب کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا. کیا یہ اسلام ہے عمران خان کہ آج آپ کی ماں, بہنیں, بیٹیاں سڑک پہ پڑی ہیں اور آپ نے ان کی لائٹیں بند کر دی ہیں, آپ ان کو دھمکا رہے ہیں, آپ ان کو یہاں سے بھیج رہے ہیں اور دھمکیاں ان کو دے رہے ہیں. ان کے بچے بیمار پڑے ہیں یہاں پر, ان کو واش روم جانے تک کی سہولت نہیں ہے. وہاں بھی آپ نے 10 روپے رکھ دیے کہ آپ واش روم جائیں گے, 10 روپے دے کے آپ واش روم جائیں, اور آج چوتھا دن ہے اور یہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں پر قریب ہے. کیا مجھے میں ایک عام شہری ہوں پاکستان کی, میری جان بھی حاضر ہے اس پاکستان کے لیے اور اس پاکستان کے بچے کے لیے. میں جب ٹریول کرتی ہوں مختلف علاقوں میں دنیا کے, تو مجھے شرم آتی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں کس طریقے سے ہم پرسکون ہو جاتے ہیں کسی اور کی سرزمین پہ ہم جب لینڈ کرتے ہیں, اور پاکستان میں جب ہم آتے ہیں اپنے پرس چھپا رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی چیزیں چھپا رہے ہوتے ہیں, عورتیں, مائیں, بہنیں سیف نہیں ہیں. موٹر وے کا جو واقعہ ہوا, پولیس اس میں انوالو تھی, دبا دیا گیا. کیا اس عورت کو ملا انصاف؟ مجھے بتائیں آپ لوگ. یہاں پر انصاف بکتا ہے. اگر پولیس اور کورٹس, میں سب سے زیادہ یہ ججز کو مخاطب کر کے یہاں پر کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ سدھر جائیں, آپ لوگ بکاؤ نہ ہو, تو ملک کا یہ حال نہ ہو. جس ملک میں انصاف امیر کے لیے کچھ اور غریب کے لیے کچھ اور ہوگا, تو آج ملک کا یہی حال ہوگا. اور میں پھر دوبارہ آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی آواز ہر جگہ پہنچاؤں گی. اور آج بلکہ میری یہ جو تقریر ہے یہ بھی آن ایئر ہو جائے گی سوشل میڈیا پہ, تو آپ دیکھیں کہ کیسے یہ جاگیں گے. میں پاکستان کو اور پاکستانیوں کو ایسا ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. میں آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں ایران کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے, عمان کی مثال آپ لوگوں کے سامنے ہے. افغانستان کا اس لیے میں یہاں ذکر نہیں کروں گی کہ وہ تو 40 سال سے حالت جنگ میں ہے. ہماری جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی دہشت گرد ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کون سی پالیسیز اختیار کیے ہوئے ہیں؟ آپ اپنے جوانوں کو میدان جنگ, یہاں پر تو جنگ بھی نہیں ہے پاکستان میں, پھر بھی یہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, اور ہمارے یوتھ مر رہی ہے, دھڑا دھڑ مر رہی ہے. آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہماری یوتھ خون بہا رہی ہے, بغیر وجہ کے خون بہا رہی ہے. اس پاکستان پہ خدا رحم کرے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے. اور میں ایک بار پھر پرزور آواز میں عمران خان کو یہ کہتی ہوں کہ ریاست مدینہ ایسا نہیں ہوتا. ریاست مدینہ یہ نہیں کہ آپ کی ماں, بہنیں, بیٹیاں سڑک پر ذلیل و خوار ہیں. خدا را ہوش کرو, نہیں تو خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور تم سب ذلیل ہو جاؤ گے اور ہم سب دیکھیں گے. میرے ساتھ نعرہ لگائے آپ سب, پاکستان زندہ باد.
पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये एक और मेरा पैगाम इस इंटरव्यू के थ्रू, थोड़ा पानी मिल सकता है आप लोगों को? इस इंटरव्यू के थ्रू मेरा एक और पैगाम है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सबको पाकिस्तान से उतनी ही मोहब्बत है, बल्कि मेरे ख्याल से हम सबको पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है कि ये सोच भी नहीं सकते। यहाँ पर अगर हम अपने हकूक की आवाज़ उठाएं, मैं खुद बलोचिस्तान से हूँ, अगर हम अपने हकूक की आवाज़ उठाते हैं तो यहाँ पर लोग हमें कहते हैं कि आप गद्दार हैं। हम गद्दार नहीं हैं, हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं और हम पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं और इसको हम एक वेलफेयर स्टेट देखना चाहते हैं जो बन सकता है अगर ये पाकिस्तान सही लोगों के हाथों में चला जाए और अगर अवाम का शऊर बेदार हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। इमरान खान तो पाकिस्तान रियासत मदीना बनाना चाहता था। ये रियासत मदीना है जिसमें आपकी माँ, बहनें, बेटियाँ सड़क पर पड़ी हैं। क्या ये रियासत मदीना है? चौथा दिन है आप लोगों को, क्या आप लोग सड़क पर सो रहे हैं? लाइटें तक यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, वॉशरूम्स बंद कर दी गए हैं। शेम ऑन योरसेल्फ। आप लोगों में से 1000-1500 मर जाएंगे, वो खुश होंगे क्योंकि उनको फंड्स मिलेंगे, उनको आम आवाम से कोई सरोकार नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ आप सबको करवाती चलूं। मैं फरा अजीम शाह और मैं सियासतदान भी हूं, बलोचिस्तान से मेरा ताल्लुक है और मैं 2 अदारे चला रही हूं, एक ग्लोबल पीस के नाम से जो 10 मुल्कों में काम कर रहा है और एक ईमान पाकिस्तान के नाम से जो ट्रस्ट है और तहरीक है और खालिस्तन गरीब आवाम के लिए है और गरीबों के हकूक की बात करते हैं हम इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरी आवाज़ मैं आप सबको ये बता दूं कि आला हकाम तक सुनते हैं। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ आप लोगों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए भी और इसलिए भी कि मैं आप लोगों की आवाज़, सिर्फ मैं यहाँ आप लोगों से बात करके आराम से नहीं बैठ जाऊंगी, मैं आप लोगों की हर प्लेटफॉर्म पर, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस और जिनके हाथों में फैसले हैं आप लोगों के लिए किस्मतों के, मैं उधर तक जाऊंगी और भरपूर तरीके से आपके हकूक की आवाज उठाऊंगी। मैं खुद पार्लियामेंटेरियन रही हूँ। आपको पता है कि पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें कितनी होती हैं? आप लोगों को पता है? पहले तो मैं सब